اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نماز نور فضیلت پاکی ہدایت حق ہے. اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے جو نماز کا تحفہ مومن کو عطا فرمایا ہے وہ پاکی ظاہر باطن ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب مومن خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز معراج والی نماز ہے. ایسی مومن کی نماز ہے باکردار مومن کی, متقی اور پرہیزگار مومن کی. ایسا مومن جس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس پر غلبہ پایا اور اپنی خواہشاتوں سے منہ پھیرا اور اللہ کی رضا میں راضی رہا, ایسے مومن کی نماز ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, آنکھوں کا نور ہے. اللہ تعالیٰ نے جو نماز پڑھنے والے کی فضیلت بادشاہی عطائے حق بیان کی ہوئی ہے وہی تو شان مومن ہے. مومن کی شان ہی نماز ہے, یعنی کہ کافر اور مومن میں نماز ہی تو فرق کرتی ہے, نماز ہی تو سپہ سالاری ہے, ایمان سلامتی ہے, نماز ہی تو بقائے عہد پاسداری ہے, نماز ہی تو خشوع اور خضوع ہے, نماز ہی تو تصور گمان خدائے بزرگوں برتر ہے. اور جس نے نماز میں اللہ کی بارگاہ میں تصور کامل حق کے ساتھ اللہ کی عبادت کی وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے. نماز ہی حاضر کا ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے, اور جو نماز کو اللہ کی بارگاہ میں ذریعہ حاضر وجود بادشاہی تسلیم سرخمی کے ساتھ سجدہ ریز ہوتا ہے, اللہ اس نمازی کے قریب ہوتا ہے. قرب عطائے پروردگاری تو نماز ہے, فضیلت بزرگی تو نماز ہے, پاکی حیائے نماز ہے, اور بے حیائی اور برے کاموں سے نجاتی تو نماز ہے. مومن کی پہچان بھی نماز ہے, مومن کی پاکی بھی نماز ہے, مومن کا اخلاق بھی نماز ہے, مومن کی عاجزی بھی نماز ہے, مومن کی سلامتی بھی نماز ہے, مومن کا فخر بھی نماز ہے, مومن کی عبادت بھی نماز ہے, مومن کی مدد بھی نماز ہے, مومن کی پر عطائیں بھی نماز ہے, مومن کی دعا بھی نماز ہے, مومن کا شرف بھی نماز ہے, مومن کی عزت بھی نماز ہے, مومن کی حفاظت بھی نماز ہے. مومن کے لیے شفاعت ہدایت کلی اور حقیقت قلب مطمئنہ سکون عطائے پروردگار بھی نماز ہے. جس بندے کو اللہ تعالی اپنی بارگاہ سے نماز کا شرف عطا فرما دیتا ہے وہ شرف مبین والا ہو جاتا ہے, وہ شرف ہدایت والا ہو جاتا ہے, وہ شرف عظمت بزرگی والا ہو جاتا ہے, وہ شرف طہارت پاکی اظہار والا ہو جاتا ہے, وہ شرف عہد پاسداری وفا والا ہو جاتا ہے, وہ شرف اتباع سلامتی نور بقا والا ہو جاتا ہے, وہ شرف الفت محبت پاکی رضا والا ہو جاتا ہے. وہ بندہ شرف بزرگی عطائے فضیلت رحمت برکت عظمت احسان پروردگار والا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اے مومن جو تیرے لیے نماز کا شرف رکھا ہوا ہے یہ شرف عظمت حق ہی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں موجودگی کا احساس ہے. جس مومن کو نماز کی حالت میں اللہ کی موجودگی کا احساس ہو جاتا ہے اس مومن کا دل پاک ہو جاتا ہے. پاکی ہی تو اللہ رب العزت کی شان بادشاہی تعریف
جس مومن کو اللہ تعالی نماز کی برکت سے پاکی عطا فرما دے وہی قرب ہدایت نور سلامتی حق والا ہوتا ہے، وہی قرب ہدایت سلامتی نور حق والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کو ہی تو یہ حق عطا فرمایا ہے، اور جس رب نے مومن کو یہ عبادت کا شرف عطا فرمایا، یہ عبادت کی عظمت عطا فرمائی، اس عبادت کا نور عطا فرمایا، اس عبادت کی پاکی عطا فرمائی، اس عبادت کو قائم اور دائم رکھنے کی سعادت عطا فرمائی، اس عبادت کی حفاظت عطا فرمائی، وہی تو دین سلامتی میں اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اے بندے تو جان لے اللہ کی دوستی ہی تو اللہ کی عبادت ہے، اللہ کا کرم ہی تو اللہ کی عبادت ہے، اللہ کا فضل ہی تو اللہ کی عبادت ہے، اللہ کا رحم ہی تو اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی عطا ہی تو اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی رضا ہی تو اللہ کی عبادت ہے، اللہ کا روبرو ہے، پیغام سلامتی شان ہم کلامی ہی تو اللہ کی عبادت ہے۔ اور جس انسان مومن نے اللہ کی عبادت یعنی کہ نماز کو اللہ کے لیے قائم کیا، اللہ کے لیے قائم کیا، وہی تو مومن نور سلامتی قائم کا حقدار ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے نماز میں ہی تو مدد رکھی ہوئی ہے، نماز میں ہی تو کرم رکھا ہوا ہے، نماز میں ہی تو فضل رکھا ہوا ہے، نماز میں ہی تو عطائیں رکھی ہوئی ہیں، نماز میں ہی تو شفاعیں رکھی ہوئی ہیں، نماز میں ہی تو ہم کلامی رکھی ہوئی ہے، نماز میں ہی تو دلوں کا سکون رکھا ہوا ہے، نماز میں ہی تو پاکی رکھی ہوئی ہے، نماز میں ہی تو جہنم سے نجات رکھی ہوئی ہے، نماز میں ہی تو بے حیائی اور برے کاموں سے بچانے کی سعادت رکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو بندگی کرتے ہیں حاضر یقین کامل کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی جو بندگی کرتے ہیں حاضر یقین کامل کے ساتھ، وہی تو اللہ کے بندے ہیں، اور جو انسان اللہ کا بندہ بن جاتا ہے وہی تو بندگی کا حق ادا کرتا ہے۔ اے انسان تو جان لے بندگی کا بھی کوئی حق ہوتا ہے، بندگی کے اگر تو حق سے واقف ہو جائے گا تو تیری بندگی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ یعنی کہ بندگی کے حق سے واقف ہونا بھی ایمان والوں کے لیے لازم ہے، جو ایمان سلامتی دین کامل ہدایت نور حق والے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ نماز کی حفاظت کریں، اور نماز جس جس کاموں سے روکتی ہے، جس جس کاموں سے روکتی ہے، جس جس برائیوں سے روکتی ہے، جس جس بے ہدایت اور برے کاموں سے روکتی ہے، وہ رکنا بھی مومن کے لیے لازم ہے۔ اگر نماز پڑھ کر بھی انسان مومن برے کاموں سے رکتا نہیں تو جان لے اللہ تعالیٰ نے اس کی نماز کو قبول ہی نہیں کیا۔ یہ مومن کو بھی جاننا ہے کہ کن لوگوں کی، کن مسلمانوں کی اور کن مسلمانوں میں شامل مومنوں کی نمازوں کو ان کے منہ پہ مار دیتا ہے۔ یعنی کہ اگر منافق ہے، اگر حاسدی ہے، اگر چغل خور ہے، اگر غیبت والا ہے، اگر بخل کرنے والا ہے، اگر ناپ تول میں کمی کرتا ہے، اگر دھوکہ دینے والا ہے، اگر جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے، اگر زانی ہے، اگر جوا کھیلنے والا ہے، اگر شرابی ہے، اگر حقوق مارنے والا ہے، اگر یتیم کا حق کھانے والا ہے، اگر ظلم کرنے والا ہے، تو انسان کو جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جن کی نمازیں نہیں قبول کرتا ان کے بارے میں بھی تو اللہ نہیں فرمایا ہوا ہے، اور جن کے بارے میں اللہ فرما دیتا ہے اللہ ہی تو حق فرماتا ہے، اور اللہ کا رسول ہی صلی اللہ علیہ وآلہ
علیہ وسلم حق فرماتے ہیں، اللہ اور رسول کے فرمان پر مومن کبھی شک نہیں کرتا، اور جو مومن ہوتا ہے وہی تو شک سے پاک ہوتا ہے۔ نماز بھی تو انہی کے لیے ہدایت کل، رہنمائی، مدد شامل حال بزرگی ہے، جو اللہ اور رسول کے فرمانوں کو حق مانتے ہیں اور مان کر ان فرمانوں پہ چلتے ہیں، اور چل کر ان فرمانوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور حفاظت کر کے ان فرمانوں کو اپنا کر نور والے ہو جاتے ہیں۔ قرآن حدیث اور فرمان نبی نور حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی انسان جو تو عبادت کر رہا ہے، یعنی کہ جو نماز پڑھ رہا ہے، وہ نماز بھی تو نور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب وہ نماز پیش ہوتی ہے تو نور کی صورت میں پیش ہوتی ہے۔ یہی شان بڑائی تعریف مومن سدا سلامتی شان بزرگی ولایت رسالت توحید نور حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نور سے نور پانے والے، یعنی کہ عبادت بھی تو اللہ کا نور ہے، اور عبادت کرنے والے کے لیے ہی تو اللہ نے نور سلامتی ہدایت شان عبادت فضیلت حق سے حق دیا ہوا ہے۔ اے مومن، اللہ نے تجھے عبادت کا حق ہی تو نور کے لیے دیا ہوا ہے۔ اگر تو عبادت کو حق پانا چاہتا ہے تو عبادت کا حق ہی تو نور ہے، اور نوری سلامتی جسم و جان ایمان حفاظت حق ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت کرتا ہے اسے عبادت کی توفیق دے دیتا ہے، اور جس کو عبادت کی توفیق دے دیتا ہے اسے نور والا بنا دیتا ہے، اور جو نور والا بن جاتا ہے وہی تو نور سے نور والے کی تعریف کرتا ہے۔ تعریف بادشاہی حق ہی تو اللہ سے گفتگو ہے۔ اے مومن، تو جان لے تیری عبادت شرف حق ہی تو اللہ سے گفتگو ہے، اور جب اللہ سے تو بندے گفتگو کرنے لگ جاتا ہے تو اللہ بھی تجھ سے گفتگو کرتا ہے۔ یہی تو تعریف دوستی سلامتی وفائے نور ہدایت ہے، اور جس کو اللہ ہدایت دے دیتا ہے اسے ہی تو اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق دیتا ہے، اور جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے وہی تو اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ بے شک نماز مومن کے گناہوں کو ایسے دھو دیتی ہے جیسے جسم سے مٹی پانی سے دھل جاتی ہے۔ یہ شان نور سلامتی ہے، شفاعِ پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شفاعت ہی تو نماز ہے، اللہ تعالیٰ کا انعام ہی تو نماز ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہی تو نماز ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد کا حقدار ہی تو نمازی ہے۔ اے مومن، تو جان لے نمازی کی عظمت شان توحید رسالت روبرو پروردگار کے کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قریب ہونے کا کیا مومن کے لیے ہدایت کا حق ہے۔ سب سے زیادہ قریب ہونے کے لیے اللہ کے مومن کو نماز ہی پڑھنی پڑتی ہے۔ یہی قرب بادشاہی تسلیم سرخمی مومن شان فضیلت حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو شان توحید بادشاہی سے واقف ہے وہی تو مومن ہے، اور جو مومن ہے انہی کے لیے تو نماز ہے۔ نماز ہی بزرگی قریب توحید بادشاہی تخلیق سلامتی شان عظمت نور ہے۔ اللہ کے نور سے نور پانے والے ہی تو اللہ کی بندگی کا حق ادا کرتے ہیں۔ اللہ انہی کے حق کو قبول کرتا ہے جن کے دلوں میں نور ہوتا ہے، اور منافق کے
اس کی عبادت کو قبول ہی نہیں کرتا۔ یہ شان عظمت اظہار قبولیت مہر دلیل حق ہے کہ اللہ نور والوں کی عبادت قبول کرتا ہے، اور نور والے وہی ہیں جو اللہ، رسول اور اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، یعنی کہ مولا علی سے محبت کرنے والے کی اللہ نماز قبول کرتا ہے، اور جن کے دلوں میں مولا علی کی محبت نہیں ہوتی ان کے دلوں میں نور نہیں ہوتا، اور جن کے دلوں میں نور نہیں ہوتا ان کی نماز بھی اللہ نور والی نہیں رکھتا، یعنی کہ نماز بھی تو نور والی انہی کی ہوتی ہے جو نور والے ہوتے ہیں، اور جو دل میں جن کے نور نہیں ہوتا ان کی نماز بھی نور والی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ دل کے کالے ہوتے ہیں۔ جو دل کے کالے ہوتے ہیں ان کی نماز بھی اللہ کالی کر کے ان کے منہ اور دلوں پہ مار دیتا ہے۔ یہ شان توحید فخر بادشاہی تعریف صدا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن اور منافق میں فرق رکھا ہوا ہے، جو مومن اور منافق میں فرق ہی نہ جانتا ہو اس نے اللہ کے حکم سے کیا جانا۔ شان توحید رسالت، شان توحید رسالت علم حق ہی تو ہے جو اللہ رسول نے مومن کو علم عطا کیا ہوا ہے، اس علم سے ہی تو مومن کو ہدایت ملتی ہے، اور ہدایت نور حق ہی تو ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کی نماز کو معراج کہا ہے، مومن کی نماز کو پاکی کہا ہے، مومن کی نماز کو جنت کہا ہے، مومن کی نماز کو سلامتی کہا ہے۔ وہی ٹھہرے معراج کے پاسدار، مومن برکردار، نمازی متقی پرہیزگار، کیونکہ نماز خشوع اور خضوع محبت ہے، اور محبت سے جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے تصور میں کھو جاتا ہے۔ محبت ہی تو سب سے بڑی چہرے پر سلامتی کی مہر ہے۔ باطن میں بلندی متکبر تکبر صورتحال جو چار ہو، معراج قربت ناممکن نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی انسان تکبر اور فخر اور کفر اور تکبر کے ساتھ حاضر ہوتا ہے تو ایسے حاضر ہونے والے کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا۔ البتہ یہی تو شان ربوبیت تقسیم قدرت الہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہی تو سب سے بڑھ کر ہیں، اور جو اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں وہ اسی بنا پر راضی رہتے ہیں کہ اللہ کے فیصلوں پر ہی تو رضا ہے، اللہ کے فیصلے ہی تو حق ہیں، اور اللہ کے حق ہی تو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا ہے۔ مومن معراج با کردار کہ قیام سوم سرا، مومن با کردار وہی جو جانب قربت محبت کا حقدار ہو جائے، محبت حبیب برحق صلی اللہ علیہ وسلم سے سرفراز ہو جائے، کیونکہ ظاہر اتوار پر اولن معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی کسی اور نبی کو یہ شرف حاصل نہ ہو سکا، اور اسی معراج کا کچھ ذائقہ اتباع احترام لباب معراج مومن با کردار پیوست ہے۔ روبروئے اللہ رب العزت وہی راہ نجات پر ثابت قدم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل یقین پر ایمان ہے۔ گویا کہ بنا درود و سلام نماز مکمل نہیں، درود و سلام کے بنا دعائے مغفر قبول نہیں، اور نہ اگر ہو درود کی گواہی گویا کہ رحمت کا نزول نہیں۔ آ جائے اجل یوں ہی رفتہ رفتہ، اے چند شبات تم کے منظور نہیں۔ اسباب تابعہ صالحہ ہے درود کی رعنائیوں سے، زندگی میں اسباب مشابہت بہت نمایاں ہے۔ صوم و صلاۃ نہیں، گویا صوم و صلاۃ کیوں کر رکھے شناسائی مسلمان سے، گویا کہ جب تک چاشنی محبت خشوع اور خضوع ارتکاب عمل نہ ہو،
اور مسلمان بلند بزرگی کی حد تکمیل کو پہچان جائے، این عبادت وہی، بندگی وہی، تابندگی وہی، اندگی وہی جس میں محبت کی روح پروری دکھائی دے۔ زندگی کی مشعل راہ بندگی میں بدلتے دیر نہیں لگتی اور نہ ہی قلب محبت میں پیوست زندگی کو زندگی میں شامل ہونے میں دیر لگتی ہے۔ گویا کہ انسان کا تعلق محبت سے وابستہ ہے۔ غالباً محبت ہی امام انسانیت ایمان کے حق ہے، یعنی انسان محبت کا فرما بردار ہے اور امام انسان کا عہدیدار ہے۔ سنت محبت اعلیٰ الفا ہے، محبت پہچان محبت ایمان سے لے کر مسلمان سمت اول حرم کی جانب چہرہ کر کے اللہ اکبر کی صدا دیتا ہے اور وہ نور مسخر میں کھو جاتا ہے۔ پہچان ایمان پر ثابت قدم رہے اور نہ ہی وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ دونوں اسباب میں پہچان مسلمان کی اور اس عالم میں خشوع و خضوع تمام نہ ہو تو ایسی صورتحال میں مسلمان بہک جانے کا اسباب زیادہ ہے، اور اگر خشوع و خضوع ہمراہ صوم و صلاۃ ہو تو ایسی صورتحال میں مسلمان ٹھہر جانے کے اسباب نمایاں ہیں۔ خشوع اور خضوع ہی کل عالم وفائے عیائے حق ہے۔ اصل جز محبت جو محبت کا پیار ہے اور جو محبت کا جسم و جہاں عیا ہے۔ صورت ایسی اسباب کاربن، حقیقت ایسی اختیار رضامند، طریقت ایسی ہم نشین نور نظر حکم تابع، شریعت ایسی نور پنا ہم اثر ہو کر کامل مسلمان ظاہر عیا مومن کے راہ پر اور مقام مومن لازوال ہے۔ محبت در محبت اللہ رب العزت مومن سے ہی اظہار محبت با کمال ہے۔ محبت معرفت وجود جسم و جان، محبتی وجود کا ہم نشاں ہے اور محبتی روح کا نام و نشاں ہے۔ محبتی ہو پیوستے تمام تجلیات، محبتی روح بروے معجزہ کرامات، محبتی فرخندہ چشم ہدایت فقرہ اولیاء اللہ کلمات، محبتی حتم ذکر تسبیحات، محبتی وسیلہ شان، محبتی بے باک بندہ پروری، محبتی اسباب بندہ سروری، محبتی احباب بندہ سکندری، محبتی الہام بندہ کلندری، محبتی الہام بندہ کلندری، محبتی خطاب بندہ توانگری، محبتی القاب بندہ ہمینی، محبتی مجھے موضوع اقدام احترام، محبت نہ ہو پھر کون بادشاہ اور کون غلام، محبت نہ ہو پھر کون بادشاہ اور کون غلام، محبت کی دولت ظاہر ہے وجد و اسلام، اس اسباب محبت بے مثل پرکیف وجود کلام پیام سینہ پر نور روبروے قیام در قیام مومن کی شان گواہی پیام العین جو مسلط مثل راہ ہے بے مثل راہ پر نور مومن کی پارسائی اخلاص تمدن سینہ پر نور میں ذات نور ازہر مظہور مثل آیا ہے۔ اے چند کلمہ حق پر غور و فکر ٹھہر جا کہ اللہ رب العزت نے مسلمان کی شان آن پہچان بنائی جو حد نگاہ تک وسعت بے دریغ ہے، اور مسلمان کی سماعت تحمل اعلیٰ جو بیان بازوق ہے اور شان اور سمان قربت مترجم ہے۔ اللہ رب العزت نے بطبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہی ظاہر ہو کر انسان کو مسلمان ہونے کے سب دائرہ اسلام میں داخل فرمایا۔ گویا کہ کلمہ حق یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہچان برحق ہے۔ یہی خوشبو، یہی چاشنی، یہی محبت، یہی معرفت، یہی حقیقت، یہی روحانیت، یہی قربت، یہی طریقت، یہی صحبت، یہی
فضیلت، یہی کلمہ، یہی شعور، یہی کتاب، یہی نور اور یہی کلمہ حق مسلمان کا شعور امتیاز ہے۔ بعد ارشاد باری تعالیٰ ایمان والے ہی فلاح پائیں گے، یعنی جس انسان کے وجود میں خوشبوئے عطر و معطر ہو، قلب میں کامل یقین محبت ہو، چاشنی فرخندۂ صحبت ہو، تو وہ بازوں کے تمنا فلاح پا جائیں گے۔ وجود خم میں کلمہ زم کی مثال ایسی ہے جیسے روح زمین پر ایک پھلدار گنا درخت ہو اور زمین اس کی جڑوں کو چومتی رہے، پانی برسات اس درخت کی آبیاری میں لگے رہے، اسی درخت کی جڑیں زمین کے اندرونی حدود میں پیوست ہوں اور اس درخت کے پر میں رس بھری چاشنی ہو اور انسان کی چھاؤں میں ٹھنڈک محسوس کرے اور انسان اس کی چھاؤں میں ٹھنڈک محسوس کرے اور اس کے رس بھرے پہلو سے لطف اندوز ہو۔ نہ اس درخت کی نہ اس درخت کی منزل خار ہو اور نہ یہ درخت کسی انسان کو غذا پہچانے کا متمنی ہو، گویا کہ ایسے مسلمان کی ایسی ہی طرح سے پہچان دار ہے حق بجانم باسط فرض سنت احوال واجبات الحقوق العباد سبقت شریعت عظمت اعلی چند طلبی مسلمان کی پہچان اسی گھنے درد کی سی ہو۔ اگر کامل یقین محبت پر اس مسلمان کی جڑوں میں حدود زمین پیوست اور پروان اونچائی پر اس کے عمل ایمان سے انسانیت کی بلائی ہو اور اس ہر پھیلاؤ سے چاشنی رس ظاہر ہو اور اس انسان لطف اندوز ہو، گویا جس طرح درخت انسان کی بلائی محبت پر مرکوز ہے، میٹھے پھل بھی مہیا کرے اور اپنے پتوں سے چھاؤں بھی، اگر مسلمان حقیقت میں ایسا ہی ہے جو انسان کے دل میں گھر کر جائے، اپنی محبت بڑے انداز سے انسانیت کی فلاح چاہے، ایسے ہی مسلمان سراپائے فلاح ہے جو انسانیت کی قدر و قیمت کو پہچاننے اور ان کے برابر بنا محبت اور ایمان نہ لانے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے روح زمین پر خاردار جھاڑیاں، نہ ان کی جڑیں نہ زمین میں پیوست ہے اور نہ ہی زمین میں ان کی جڑیں اپنے سینے میں چھپے خوشی ہے اور نہ ہی ہوا پانی برسات ان کی بڑھتی ہوئی جھاڑیوں سے سکون میسر ہے اور نہ ہی ان خاردار جھاڑیوں کا پھلوں کی پیدائش اور نہ ہی رس چاشنی، نہ محبت احساس، اور ہر کوئی ان جھاڑیوں سے دامن بچاتا ہے، ہو سکے تو انہی جھاڑیوں سمیت ہی جو دیا جاتا ہے اور انسان ان سے اسپدہ سکون حاصل نہیں کرتا۔ گویا کہ پہلی مثال رس بھرے درخت کی انسان کے لیے اور دوسری مثال بے ایمان محبت یقین سے مبرا انسان کے لیے جو ایمان سے غافل ہے، تو ایسے انسانوں کی سے فلاح کا اہتمام ممکن نہیں۔ جو خارنما جاریاں ہیں ان سے دامن بچایا جاتا ہے، نہ کہ ان میں دامن الجھایا جاتا۔ یہ تو شان معرفت توحید حق ہے کہ مثال دے کر ہی تو اللہ ہدایت کی طرف بلاتا ہے، جو کسی معرفت میں بھی کسی کے کام نہ آئے اور انسان کی فلاح بہبود کا مرکز نہ بنے اور انسان کی فلاح بہبود کا مرکز نہ بنے، انسانوں کو ضرب لاشعوری مہیا کرے تو ایسی جھاڑیاں جلا دی جاتی ہیں اور کسی کام نہیں آتی، جبکہ پھلدار درخت اگر کسی بنا پر سوکھ بھی جائے تو اس کے تنے سے بہت سی چیزیں معرض وجود میں آ سکتی ہیں۔ یعنی مسلمان اگر ظاہری دنیا سے پردہ بھی کر جائے تو قرب با جمیل بعید میں رہ کر انسانیت کی فلاح کار بند ہو سکتا ہے۔ اگر
اشیاء جو جاریاں جل جائیں ان سے محض راہ ہی میسر ہوتی ہے. اور اللہ رب العزت کی شان فرمان بادشاہی حق ہی تو ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے اے ایمان والو یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. ارشاد باری ارشاد اکبر باری رب العزت روبرو مثال اول مثال دوم ظاہر کے پھل دار کی قربت میں خاردار جاریاں در کے تنوں پتوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں. اعلی انذار استفادہ ہے رسدار پلوں کے درختوں کی خاردار جاریوں سے دوستی ممکن نہیں. خاردار جاریوں کی نمکین جڑوں سے پھل والے درخت کی جڑیں بھی غیر مفقود ہو جاتی ہیں. اور یوں ہی مسلمان بے دنگ و دو بے سر و سامان میں مبتلا ہو جاتا ہے جو اپنی جڑوں میں خاردار جاریوں کو پناہ دیتے ہیں اور ان کی اپنی جڑیں غیر مفقود ہو جاتی ہیں. اس درخت بڑے درخت کی جڑیں نرم و نازک ہے اور جو پھلدار درخت کی جڑیں نرم و نازک ہے ان میں سختی برہمی کی گنجائش نہیں, ان میں تکبر لاغری غرور کی پمائش نہیں. البتہ خاردار جاریوں کی جڑوں میں غرور و تکبر کی علائش ظاہر ہے. نوکیلی کلموں کی زبائش ظاہر ہے جو بآسانی نرم نازک جڑوں میں پیوست ہو جاتی ہے اور رفتہ رفتہ رس برے درد کی جڑیں غیر مفقود ہو جاتی ہیں. تنے پر اظہار خشکی ظاہر کرتی ہے اور یوں دن با دن رس برے درد کے تنے کو آہستہ آہستہ سکھا دیتی ہیں. اور یہی تو قدرت قد آود درد دیکھتے ہی دیکھتے زمین بوس ہو جاتا ہے. گویا کہ اگر مسلمان اپنی صفوں میں خلا ظاہر رکھے تو اس خلا میں خارے پیوست ہو جاتے ہیں, سب درم برم ہو جاتا ہے. خار کا وجود غذا پہنچانے کے دلیل اور مسلمان ہر اعضا خاردار وجود اعضا پہچانے کی دلیل اور مسلمان ہر اعضا پر ہم غرور تکبر سے مبرا ہے. مسلمان کی پہچان کا دعوت کسی ہے جس کی جڑیں زمین کے اندر بلندی آسمانوں کو چھوتی ہے. تنے میں پختگی اور پتوں کی بدولت ٹھنڈی چھاؤں مہیا ہوتی ہے, جبکہ خاردار جاڑیوں خوش سلوبی بے راوا روی کی جڑیں اور سکون فراہم کرنے والے پتوں سے بھی مربھرا ہے. کیونکہ یہود و نصارہ ہمارے دوست ہرگز نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم خاردار جاڑیوں سے الجھے اور اپنے دامن کو تار تار کر دے. ان جاڑیوں سے الجھ کر مسلمان وہی جس کے ہاتھ کے عمال سے مسلمان محفوظ ہو, زمان کے شر و شرارت سے مسلمان محفوظ ہو, عز و انکساری میں پایا تکمیل ہو, جس انسان لب شیری گلفام میں حاصل کر سکے اور مسلمان معرض وجود جود و سخا کا پیکر ہو جائے. کلمہ حق یہی گواہی برحق ہے. گویا کہ جس نے بھی کلمہ حق دہرایا اور قد آود سا سما پا لیا. خاموشی میں صداقت چھپی ہوئی ہے, مدوشی میں خوشامد چھپی ہوئی ہے, لہلاتی سانسوں سے ذکر و ذکر ظاہر اور مسلمان وجود ظاہر میں بھی بلند و بالا شب گماں میں سحر عیاں نمایا ہے. مسلمان کی پہچان گل لالا گل پاشی گل خیام ہے بنسبت بے ایمان والوں کی محبت ارتکاب حرم. محبت جہاں میں فضل کرم ہے, محبتی جہاں میں ابر رحمت ہے, محبتی بے مثل چارہ گری, محبتی مصداق عمل دنیا غیب و غضب میں, محبت کی جہاں فضا نہیں بازار ہوا, محبت عمل اعمال میں ارتکاب حرم ہے. العین شان عبرت غیب و غضب پر برپا, محبت شامل حال وجود حرم تسلیم سرخم, زبان سے فضولیات بیان نہ ہو, ہاتھوں اور پیروں سے عمل حرام نہ ہو, پیوستہ سینہ میں انسان زیاں گمان ہو, وہی اسباب باسبا ہو گئے. محبت کچھ خبر نہیں رہتی پہچان, محبت دعائے اثر یہی کہتی, محبتی مقبول قضائے اجر یہی سہتی, محبتی یقین کامل بندہ پرور رحمت ارض و سما صد
رہتی بافضیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دائی اور بندہ بشر محبت میں سدائی، محبت میں رہ کر ہوئے چراغ روشن، رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں ہم نوائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی محبت کے پیغمبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نشان اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی محبت میں فرمان رہبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی محبت میں اذان انسیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی محبت کے شہنشاہ عالم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی محبت کی پھیلی ہوئی چار سو خوشبو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی محبت کے بیدار قلب سینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی محبت کے پاسدار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی محبت کے نور حق۔ قلم میں ہوگی جس طرح مسافت حد و درجہ، روبرو پاکی پرہیزگاری، معلم عجز کچھ نہیں، محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی پایا تکمیل پہنچا دے، کیونکہ پاکی اور پرہیزگاری، عبادت، متقی، بلندی، برتری آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی، اور آپ ہی نے تلقین فرمائی نماز قائم کرو، نماز توشہ آخرت ہے، اور ظاہر میں عجز و انصاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر المثال ہے، سجدہ سو قائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، رکوع سجود قیام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، گویا کہ طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور بلند بالا مقام مسلمان مومن کا وقت طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گامزن ہو کر اگر یہی راہ اختیار ہے تو بندہ بشر بے مثال ہے۔ اے ایمان والو، حق کی راہ اختیار کرو، اور میری راہ اپنا جو راہ نجات ہے، الانصار راہ پر نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عجز و انصاری اور محبت بری راہ ہدایت ہے، یہی طریقہ کار ہے بخش سے سرفرازی کا، محبت میں میل ملاپ توشہ نمازی کا، خشوع اور خضوع حاصل اگر قلب سینہ باتفعال حکمت عاجزی کا، محبت سوئے اثر حکمت اعلیٰ ہے، محفل اہتمام اگر مومن سا چشمہ نم دکھائی دے، معراج ظاہری پر چار ہے، معراج ظاہری پر چار ہے، بت پرستی تو نہیں، روبرو صنم دیار ہے، روبرو صنم دیار یار ہے، وہ ایسا دیکھتا ہے یا ایسے دیکھتا ہے، محبت میں کوس و قضا کا شاہکار ہے، مومن کو سینہ قلب میں کوثار ہے، روبرو رہنے سے مومن غافل نہیں، لڑکھاتے نہیں، قیام عظمت میں شریعت کے مینند ہے، سربستہ پیام سچ عبادت ہو، ایسی انداز محبت ہو نہ ہو منظور مقبول، پیام عز راہ محبت راہ جدا پیرہن زندگی، مشل راہ حکمت پرور راہ سلطانی، پر رونق راہ عظمت سبقت حبیب ہمدانی، راہ جدا محبت راہ بیلور، محبت آتش بھی ہے، آلات بھی ہے، شعلہ بھی ہے، اسیام بھی ہے، محبت شہرت بھی ہے، ابہام بھی ہے، کلام بھی ہے، محبت بت پرستی بھی ہے، صنم گیری بھی ہے، اسلام بھی ہے، محبت پیام الفت پیام حربت اہتمام بھی ہے، محبت سعید الامام بھی ہے، محبت رفقائے حاملت، محبت کبریائے حاکمیت، محبت کوثر جام بھی ہے، محبت صد اثر، محبت جبر کفر، محبت سر عام قتل عام بھی ہے، محبت پارا پارا قلب سینہ، محبت زاد راہ ہمدم کرینہ، محبت وجد و احکام بھی ہے، محبت طریقت معرفت اہتمام بھی ہے، محبت شریعت روحانیت بحر ایام بھی ہے، محبت مشرق مغرب، محبت وجود تلاپی، محبت درود و سلام بھی ہے، محبت قرآن عظیم کتاب قرآن بھی ہے، محبت پیام کلیم بھی ہے، محبت وجاہت ایمان بھی ہے، محبت ہرگز احکام کفر ناشد، محبتی سریام رایت سر قلم صحبت انعام بھی ہے، محبتی سرخم باحرمت جناب احترام باتفعال، محبت مصطفیٰ باحرمت پیام صحبت قربت حرمت لب بام بھی ہے، محبت عشق ارحم سرور
لطف و جام بھی ہے، محبت توحید فرما روا، محبت الغیب، محبت بھی پیام بھی ہے، محبت محراب و منبر مسجد حرم بھی ہے، محبت عجز و غلفان بھی ہے، محبت عنایت در عنایت انعام بھی ہے، محبت حاکم احکام بھی ہے، محبت کلام صد اثر جسم و جان بھی ہے، محبت مکالمہ بے نیازی، محبت صاحب القام بھی ہے۔ اگر محبت باقی ہے جہاں میں رحمت ساقی ہے، بات غیر محبتی جہاں برابر رحمت مثل بیازی ہے، بیاز میں بھی پیام بشر خاکی ہے، اور نور بلند و بالا اعلیٰ اعلیٰ افضل و اعلیٰ بڑا خاکی، محتمم اعلیٰ فضل فضائل قدم استغفر ظاہر بے نیازی بندہ پروی مقام سدرۃ المنتہی مقام سجود خاکی برحق علین محبت ذات باقی برحق، محبت روبرو تما کچھ نہیں، محبت کے روبرو بیا کچھ نہیں، محبت کے روبرو آیا کچھ نہیں، رب محبت کے روبرو مقام کچھ نہیں، محبت کے روبرو زمین زمان کچھ نہیں، محبت کے روبرو جسم و جہاں کچھ نہیں، محبت کے روبرو انسان کچھ نہیں، جاری ساری محبت، محبتی زبان عقل شعور سے بالاتر، العین ظاہر محبت، گندی میں گلے نیاب کمول، بھول بیٹھے ہم محبت قیام احترام کو، جاز میں نظر نگاہ بافضل، شرم اہتمام کو، گویا حیا باقی نہیں وجود خاکی میں، کیونکہ محبت ظاہر ہو پیمانہ ساکی میں۔ اللہ تعالیٰ نے محبت میں ہی تو حیا رکھی، محبت میں ہی تو احترام رکھا، محبت میں ہی تو وفا رکھی، محبت میں ہی تو ادب رکھا، محبت میں ہی اخلاق رکھا، محبت میں ہی نور رکھا، محبت میں ہی ایمان رکھا، محبت میں ہی قرآن رکھا، محبت میں ہی روح رکھی، محبت میں ہی کلام رکھا، محبت میں ہی صحبت رکھی، محبت میں ہی پاکی رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے محبت میں ہی نماز رکھی، محبت میں ہی روزہ رکھا، محبت میں ہی قربانی رکھی، محبت میں ہی سر غلامی رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے محبت میں ہی تو سب سے افضل اپنے نبی کی سلامی رکھی۔ اللہ کی محبت ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر درود و سلام، اللہ کا سلام ہی تو اللہ کی محبت ہے، اور جسے اللہ اپنی محبت عطا فرما دیتا ہے اسے ہی تو اللہ سلامتی والا کہتا ہے۔ خمار وہی جو سرخرو رکھے ہر دم شمائے روشن بے قراری ایاہوں میں خانہ افلاک میں معرفت محبت رائے جدا گانا قلب مدیر میں پیوست صنم بتخانہ آتش بے قراری میں اس قدر زار و صورت سے آیا ہوں، فخر کا نذرانہ چشم روشن سے آیا ہوں، صنم بیاض میں چشم کا پیمانہ محبت زارو، اگر قلب سینہ میں شریعت قانون یک طرف معرفت طریقت پر پیوست نشانہ، روئے ہوئے جو محفل یار کے وہی بولے بشر یادیں وہی طریقے وہی آنسو بہانا قیام سخت احترام، مگر سوم و صلات میں بھی شان استقبال ولہانہ، زبان محبت ناشر و نشر نہیں، ساکی وقت مثل احترامن میں احترام نگاہ جھکانا، محبت میں پیام الفت عجز و انکساری ہمدم، محبت بسل بے غز فقط آرزوے رونا رلانا، محبت یاد میں ذات تنہائی کا بہانا، بادشاہ ابر رحمت اشتافز مشرق مغرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو، ظاہر رحمت میں وہی خرقہ پرانا، مثل محبت آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے زمین پہ ہے بہتر، اور شہنشاہ زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا نہ ہو سکے، الکبریا العین کبریا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ، محبت نفس نفیس احترام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، محبت میں نفس نسیم احکام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، محبت نفس و نسیم
نفس و نفیس پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت علم العلوم ابہام ظاہرانہ محبت بیان محبت ارمان محبت کلیم اللہ محبت محبتی پیغام رسا محبتی رتبہ مقیم محبتی اہب محبتی حیبت جرت سے بالا تر محبتی بن دیکھے سوچے سمجھے موضوع حتیم محرم کا مقام بلند بالا ماجر نبی منیب ہے احترام حرم لازمن احترام منی مسجد مقام عظیم ہے احترامی تو محبت ہے جسم و جان کا احترامی تو محبت ہے رخ لالا پر فدا ہوئے عظیم معتبر انسان ظاہر زبان حد اثر بیان پر زبان محبت پر چارہ عمل مختصب مکلم زندگانی محبتی صدا باقی کل فانی محبتی میراث ہے محبت والوں کی محبتی وجود فضیلت ہے عظمت والوں کی محبتی کم ضرب زندگانی شامل نہیں ایمان سے ہو متنشنا وجود زامن محبت حامل نہیں محبت سے سرا ایک بیاض ہے محبت ہو جائے اگر قلب سینہ میں نمودار تو بندہ بشر لازوال زندگانی کا حامل ہے زندگانی میں فیوز برکات راحت قلب و سکون لمحہ برتابع دار بھی محبتی عزواب انصاری کی اور محبتی کل بادشاہی ہے محبتی عظمت اخلاق حسنہ ہے محبتی وجود پاسائی حیات ہے محبتی سلامتی نور بقا ہے اور محبتی تعریف عظمت صدا ہے اللہ تعالیٰ نے محبت میں ہی تو اپنی اور اپنے نبی کی تعریف اظہار درود اور نماز رکھی ہوئی ہے جو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں وہی تو فرمان حق کی پیروی کرتے ہیں اور جنہوں نے اللہ رسول کی اتباع کی وہی تو مومن ہے اور مومن کی دلیل ہی تو نماز ہے اللہ نماز میں ہمیں خضوع اور اپنی محبت عطا فرمائے